بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ترکی کا ڈرامہ ارطغرل غازی اس وقت بلندیوں کی انتہا کو چھو رہا ہے۔ اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے، اس کے حقائق کیا ہیں، میں آپ کی نظر اس کی طرف دوڑانا چاہوں گا۔ ناظرین، 1934 میں انگریز لکھاری جیمز فلٹن کی طرف سے لکھا گیا ناول گڈ بائی مسٹر چپس تقریباً 55 سال تک ہمارے انگلش نصاب کا حصہ رہا۔ یہ گزشتہ برس حکومت کی ہدایت پر نصاب سے ہمیشہ کے لیے گڈ بائی کرنے کی بازگشت ہوئی۔ یہ ناول ایک سکول ٹیچر کی زندگی، احساسات اور تجربات کی کہانی پر مبنی تھا۔ یہ ناول انگریزی لٹریچر کا ایک شاہکار ضرور تھا، مگر اس کہانی کا کسی بھی طرح نوجوانوں کی زندگی پر مثبت اثر نہیں پڑ سکتا تھا۔ اسی لیے شاید کہانیوں کی زندگیوں پر پڑنے والے اثرات کو سمجھتے ہوئے اور اپنی تاریخ اور مذہب کو طلباء کی زندگیوں میں شامل کرنے کے لیے حکومت نے اس کی جگہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصاب کا حصہ بنانا چاہا۔ اپنی روایات، تعلیم اور مذہب کی رہنمائی کے لیے اٹھایا جانے والا یہ قدم نہایت ہی داد و تحسین کا حامل ہے۔ ناظرین، پاکستان کی حکومت اس حوالے سے بہت سی تعلیمی حکمت عملیوں پر کام کر رہی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا موجودہ دور کی جدت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے نوجوان کو مذہب، روایات اور اقدار سکھانے کے لیے محض تعلیمی اصلاحات کر دینا کافی ہوگا؟ میرے خیال سے شاید نہیں۔ ناظرین، اسی سوال کے جواب کی تلاش میں ہمیں اس کے تاریخی پس منظر میں جانا ہوگا۔ مغرب اس نقطہ سے صدیوں پہلے واقف ہو چکا تھا، شاید اسی لیے اس نے اپنی ثقافت اور روایات کی ترویج کے لیے 16ویں صدی سے ہی اپنی تہذیب اور ثقافت کو دکھانا شروع کر دیا۔ انگریزی ادب نے بڑے بڑے ڈرامہ نگار، سکرپٹ رائٹر اور کہانی لکھنے والے پیدا کیے، جن میں ولیم شیکسپیئر اور بے شمار بڑے بڑے نام شامل ہیں، جنہوں نے مغرب کی سوچ اور ثقافت کی ترجمانی کی۔ دوستو، ولیم شیکسپیئر نے 1599 میں اپنا مشہور ڈرامہ ہیملیٹ لکھا، اس کو باقاعدہ تھیٹر میں پرفارم کروایا۔ اس کے علاوہ اس کے بہت سے ناولز کو تھیٹر میں پرفارم کروا کے عوام کو اس کے کانسیپٹ سے آگاہی دی گئی۔ شاید اسی لیے مغرب کے لوگ اتنے سکرپٹس کو دیکھ کر اپنی تہذیبی غلطیوں کا مداوع کرتے رہے اور آج ایک بہتر معاشرہ تشکیل دے سکے۔ خیر، یہ ایک نئی داستان ہے۔ قصہ مختصر، مغرب کے رہنے والوں نے اپنی تہذیب و ثقافت کی اشاعت کے لیے طبی ویژوائزیشن کا راستہ اپنایا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جو نظریہ کسی بھی انسان کو دکھا اور محسوس کروا کر سمجھایا جا سکتا ہے، وہ محض باتوں اور کتابوں سے ممکن نہیں۔ اسی لیے انہوں نے لٹریچر کو کتابوں سے نکال کر سٹیج اور سکرین کی زینت بنایا۔ اگر ہم برصغیر کے پس منظر میں اس کو دیکھیں تو اس میں بھی بہت سی اس کی روایات ملیں گی۔ ہندوازم کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ہمیں ہندو کلچرز میں بھی تھیٹرز کے ذریعے سے ان کی تہذیب اور مذہب کی ایک چھاپ نظر آئے گی۔ صدیوں سے وہ مہابھارت، رامائن اور اپنی دیگر کتابوں کو لے کر مختلف تہواروں پر چھوٹے چھوٹے ایکٹ پرفارم کر کے اپنی تہذیب اور ہیروز کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ ویژوائزیشن کا کانسیپٹ اتنا طاقتور ہے کہ آپ اس سے بڑا پیغام محض کہانی کی صورت میں ادا کرتے ہوئے بچوں تک کو سمجھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلامی پس منظر میں بھی اس کو دیکھا جائے تو سلطان عبد الحمید دوم سلطنت عثمانیہ کے آخری تاجدار تھے۔ ان کے دور میں ایک واقعہ ہوا کہ فرانس کے ایک تھیٹر میں نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر ایک ایکٹ پلے ہونے جا رہا ہے۔ جب یہ خبر اخبارات کے ذریعے سلطان تک پہنچی تو انہوں نے نہایت غصے کا اظہار کیا اور اس ایکٹ کو رکوانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، یہاں تک کہ بات جنگ تک لے آئے۔ قصہ مختصر، سلطان کے اس غصہ اور بروقت کارروائی کا اثر یہ پڑا کہ پورا یورپ لرز اٹھا اور فرانس کے اس تھیٹر کو بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد کئی دہائیوں تک ایسی گستاخی کے بارے میں سوچنے کی بھی کوئی ہمت تک نہ کر سکا۔ اس واقعہ کے بعد سلطان کے ذہن میں یہ گمان گزرا کہ بدلتے وقت کے تقاضوں کے مطابق ہمیں بھی تھیٹر کو فروغ دینا ہوگا اور اپنی تہذیب و ثقافت کے ساتھ اسلام کی ترویج کے لیے ویژوائزیشن پر کام کرنا ہوگا۔ مگر ایسا عمل میں لانے کی مہلت سلطان کو نہ مل سکی اور سلطنت عثمانیہ کا اقتدار اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ اس کے کئی دہائیوں بعد ٹیلی ویژن کو جب فروغ ملا
تو پھر سے ترکی میں اس ویژولائزیشن کے ایجنڈا پر کام شروع ہوا اور ترکی یہ منازل تیزی سے طے کرتا ہوا آج اس مقام پر ہے کہ اس نے اپنی تہذیب، ثقافت، تاریخ اور مذہب پر مبنی اپنے ہیروز کی زندگی پر ڈرامے بنائے اور ان کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ آج ترکی کا ڈرامہ ارطغرل غازی تقریباً تمام اسلامی ممالک سمیت آدھی سے زیادہ دنیا میں دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان میں بھی اس نے مقبولیت کے تمام ریکارڈز توڑ دیے ہیں۔ مسلم، غیر مسلم سبھی اس کو دیکھ رہے ہیں یا اس سے واقف ضرور ہیں۔ ارطغرل غازی محض ایک ڈرامہ نہیں، یہ ایک نظریہ ہے، ایک تحریک ہے جو ترکی اور دیگر مسلمان اقوام میں چلائی جا رہی ہے۔ ناظرین، یہ ایک پیغام ہے جو سب کو ایک جھنڈے تلے اکٹھا کر رہا ہے، اسلامی اقدار اور جذبات ویژولائز کروا کر آج کی نسل میں محسوس کروایا جا رہا ہے۔ ناظرین، ترکی پر لگنے والی 100 سالہ پابندیوں کا خاتمہ 2023 میں ہونے جا رہا ہے۔ ترک قوم پھر سے اپنے عروج، مسلمانوں کی حاکمیت اور پھر سے اپنی طاقت کے عروج کی دعوے دار ہے۔ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ہیروز پر ڈرامے بنا کر عوام میں جذبات ابار رہے ہیں۔ یہ ترک قوم اور ان کے نظریہ کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ناظرین، میرا ماننا ہے کہ ہر دور میں کسی بھی تحریک، کسی بھی ایجنڈا اور نظریہ کو اٹھانے کا ایک میڈیم ہوتا ہے۔ ہمارے برصغیر اور بہت سے دیگر ممالک میں بھی صدیوں تک شاعری ایک مضبوط ترین میڈیم تھا جس کے ذریعے سے پوری قوم کو شعور اور جذبات کی آگ سے ابارا جا سکتا تھا۔ ہمارے ان شعراء کرام میں علامہ اقبال، پیر غلام فرید، میاں محمد بخش، بابا بلے شاہ، سید وارث شاہ، حبیب جالب، فیض احمد فیض اور دیگر شعراء حضرات کی شاعری اس کی بہترین مثال ہے کہ جس کے ذریعے سے انہوں نے بڑی بڑی تحریکوں کو جنم دیا اور قوموں کو شعور دلایا۔ اس کے بعد ناظرین تقریروں کا زمانہ آیا۔ مارٹن آف دی کنگ، نیلسن منڈیلا، ابراہیم لنکن اور ذوالفقار علی بھٹو سبھی نے اس میں اپنے اپنے جوہر دکھائے۔ لیکن ناظرین، آج کے دور کا میڈیم ویژولائزیشن ہے۔ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے کا زمانہ ہے۔ ہمیں بھی دنیا کی جدت کو دیکھتے ہوئے اور ترکی سے مثال لیتے ہوئے اپنے معاشرے اور آنے والی نسل کی اخلاقی، مذہبی، سماجی اور ذہنی تعلیم و تربیت ویژولائزیشن کے میڈیم سے کرنا ہوگی، ورنہ جس طرح ہماری قوم اپنی مذہبی تہذیب اور اخلاقی اقدار کا جنازہ نکال رہی ہے تو ناظرین ہم مستقبل کی تاریخ کا وہ بھدا کردار ہوں گے جس نے مذہب، ثقافت، تہذیب، تاریخ اور مستقبل سمیت کسی سے وفا نہ کی ہو۔ ناظرین، اسی سوچ، اسی سوال اور اسی لمحہ فکریہ کے ساتھ آپ بھی سوچئے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجئے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جاتے ہوئے کاوش ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا۔ شکریہ۔